مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه قل هو أذى قذرا فمحله فاعتزلوا النساء اتركوا وطيهن في المحيض أي وقته أو مكانه ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء وفيه إدغام الطاء في الأصل في الطاء أي يغتسلن بعد انقطاعه فإذا تطهرن فأتوهن للجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى غيره إن الله يحب يثيب ويكرم التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقذار. اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں یا اس کی جگہ کے بارے میں کہ اس حالت میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہو اذن کہ وہ گندگی ہے یا گندگی کا محل ہے، لہذا تم عورتوں سے الگ رہو، یعنی ان سے وطی کو چھوڑ دو حیض کی حالت میں، حیض کے وقت میں یا حیض کی جگہ میں، اور تم ان سے قریب مت ہو یعنی جمع نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یطہرنا تاکہ سکون کے ساتھ اور تا اور ہا کے تشدید کے ساتھ بھی ہے، اور اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں تا میں. مطلب ہے کہ وہ غسل کر لیں حیض کے ختم ہونے کے بعد. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ لِلْجِمَاعِ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جمع کے لیے آؤ، جمع کر سکتے ہو جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. بِتَجَنُّبِهِ فِي الْحَيْضِ، یعنی جہاں سے اللہ نے تم کو بچنے کا حکم دیا تھا حالت حیض میں، اور وہ آگے کا راستہ ہے. وَلَا تَعْدُوهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ کی طرف تعدی نہ کرو. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے کو، یعنی بدلہ دیتا ہے، اکرام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پسند کرنے والا کرتا ہے گندگیوں سے پاک رہنے والے کو. یہ حیض ایک طبیعی چیز ہے جو عورتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، عورتوں کو پیش آتا ہے. اس سلسلے میں عام طور پر افراط اور افراط کا معاملہ رہا ہے. جتنی قومیں دنیا کے اندر تھیں بطور خاص عورتوں کے تعلق سے تو ان کا نظریہ تشدد والا تھا ہی. اسلام نے ہی عورتوں کو مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ عورت کہلانے کے لائق ہوئیں، اور اسلام ہی نے ان کو کچھ حقوق بلکہ بہت سارے حقوق عطا فرمائے. اسی طرح اسلام سے پہلے جو عرب کا معاشرہ ہو، چاہے دنیا کی جو بھی تہذیب یافتہ قومیں تھیں، ان تمام لوگوں کے اندر، ان تمام قوموں کے اندر حالت حیض کو لے کر کے عجیب کشمکش تھی. یہودی لوگ اپنی عورتوں کو حالت حیض میں بالکل الگ کر دیا کرتے تھے. ان کی کتابوں میں جو تحریف شدہ تورات وغیرہ ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی عورت کو حیض شروع ہو جائے تو اس کو الگ کر دو، میلا کچیلا کپڑا پہنے، اس کو جو چھوئے وہ بھی ناپاک، وہ جس چیز کو چھوئے وہ بھی ناپاک، جس چیز پر بیٹھ جائے وہ بھی ناپاک، اس پر جو بیٹھ جائے وہ بھی ناپاک. اسی طرح ہندوستان کے اندر جو ہندو مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے ان کے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ ایسی حالت میں، حیض کی حالت میں اس کو اچھوت سمجھتے تھے، اس کے ہاتھ سے کھانا پینا وغیرہ نہیں کرتے تھے، اس سے بات چیت نہیں کرتے تھے، اس کے نزدیک نہیں جاتے تھے. تو ایک طبیعی چیز ہے جو عورتوں کو پیش آتی ہے، اور
بہنے والا خون ہوتا ہے جو شرمگاہ سے نکلتا ہے مہینے میں، ماہواری اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک طبیعی چیز جو عورتوں کو پیش آتی تھی، اس طبیعی چیز کو لے کر انسانی معاشرہ، پوری دنیا کراہیت کا شکار تھی، اور اس سلسلے میں عورت پر بیجا تشدد اور بیجا سختی تھی۔ تو لوگوں نے جب اسلام آیا تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسی حیض کے متعلق کہ حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کیا اسی طرح جس طرح یہود اپنی عورتوں کو پورے وجود کو ناپاک سمجھتے ہیں، سمجھا، یا جو مشرک لوگ ہیں اچھوت سمجھتے ہیں، سمجھا، یا اور دیگر قومیں جو ان کو قید تنہائی میں ڈال دیتی ہیں، ان کے سائے سے گریز کرنے لگتے ہیں، کیا ہم بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کریں؟ تو اسلام تو فطرت والا دین ہے، تو اسلام نے فطرت سے آہنگ اور فطرت سے ہم آہنگ ہو کر مسئلہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ حیض پیش آنا، حیض کا آنا ایک طبیعی چیز ہے، اور اس طبیعی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر عورت کا پورا وجود ہی معاشرے اور سماج سے کاٹ کر رکھ دیا جائے، اس کو اچھوت بنا دیا جائے، یا اسی طرح اس کو مکمل ناپاک مانا جائے، اس طرح کہ وہ جس چیز پر بیٹھے یا جس چیز کو چھوئے وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ یہ اسلام نے منع کریا، بلکہ صرف ایک پابندی لگا دی کہ عورتیں جو ہیں حالت حیض کے اندر کیا ہے، مرد اس سے صحبت نہیں کر سکتا ہے، مرد اس سے صحبت نہیں کر سکتا ہے، بقیہ مرد اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، گپ سپ کر سکتا ہے، کھانا پینا وہ بنا سکتی ہے، اس کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے نا۔ یعنی حیض ایک طبیعی چیز ہے، اس طبیعی چیز کی بنیاد پر عورت منحوس نہیں ہو جاتی ہے، یا اس طبیعی چیز کی بنیاد پر عورت اتنی ناپسند نہیں ہو جاتی کہ اس کے سائے سے بھی لوگ بھاگنے لگیں، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق۔ المحیض کا معنی انہوں نے کیا ہے الحیض او مکانہ، الحیض نکال کر کے بتلا دیا کہ محیض مصدر میمی ہے۔ کیا ہے؟ یہ مصدر میمی ہے، حاذ یحیض حیضا و محیضا، ہے نا، یعنی خون کا بہنا۔ تو یہ حیض نکال کر کے بتلا دیا کہ المحیض مصدر میمی ہے۔ او مکانہ، یہ نکال کر کے بتلا دیا کہ ظرف کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ظرف کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظرف۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں یا حیض کے مکان کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس حالت میں، حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ قل هو اذن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ کیا ہے؟ یہ گندگی ہے۔ اذن کا معنی کیا قذرن او محلہ، یعنی وہ گندگی چیز ہے یا گندگی کا محل ہے۔ کیا ہے؟ حیض گندی چیز ہے، اور یا نہیں تو وہ گندگی کا محل ہے۔ تو اذن سے مراد یا تو نفس حیض جو گندی چیز جو خون ہے وہ، اور یا نہیں تو نفس حیض کا محل، ہے نا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے، گندگی ہے یا گندگی کا محل ہے، لہذا حیض کی حالت میں تم عورتوں سے الگ رہو، یعنی وطی کو چھوڑ دو، ان سے جمع نہ کرو۔ تو تم حالت حیض میں عورتوں سے وطی نہ کرو، وطی کو چھوڑ دو۔ فی المحیض کے آگے نکالا وقت ہی او مکان ہی، فی المحیض کے آگے نکال کے بتلایا کیا؟ وقت ہی او مکان ہی۔ اوپر بتلایا تھا المحیض سے مراد حیض یا المحیض سے مراد مکان حیض، تو لف و نشر مرتب کے طور پر اگر حیض مراد لیں گے محیض سے تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ تم عورتوں سے الگ رہو حیض کے وقت میں، عورتوں سے الگ رہو حیض کے وقت میں۔ اور اگر کیا ہے محیض سے مراد مکان حیض لیں گے تو اس صورت میں مطلب کیا ہوگا کہ تم عورتوں سے الگ رہو مکان حیض میں۔ کس میں؟ مکان حیض میں، یعنی مکان حیض سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ، مکان حیض سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ، بقیہ پورے بدن سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، گپ سپ کر سکتے ہو، چھوچا کر سکتے ہو۔ ولا تقربوہن بالجماع، اور تم ان سے جمع نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں۔ بسکون الطاء وتشدیدها والہاء،
اس کی لغت بتلا رہے ہیں کہ یطہرنا، جمہور کی قرات یطہرنا ہے، کیا ہے؟ جمہور کی قرات یطہرنا، پاک سکون کے ساتھ، مجرد کا صیغہ ہے نا، وتشدیدها والہائی، اور تا اور ہا کی تشدید کے ساتھ، تا اور ہا کی تشدید کے ساتھ، یطہرنا، کیا ہے؟ یطہرنا، اس کے ساتھ بھی ہے، ہو گیا، لغت بتلا دیا، تخفیف بھی اور تشدید بھی۔ وفیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء، اور اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں طا میں، کیا ہے؟ یطہرنا ہے نا، یطہرنا، اور دوسری قرات ہوئی یطہرنا ہے نا، تو اس میں ایک قرات کیا ہے؟ ایک ادغام بھی ہے، کیا ہے؟ ادغام بھی ہے کہ یتطہرنا، کیا ہے؟ یتطہرنا، یتطہرنا، تو یتطہرنا میں تا کو تو سے بدل دیا، کس سے؟ تا کو، دو نقطے والی تا کو کس سے بدل دیا؟ تو سے، اور پھر تو کا تو میں ادغام کر دیا ہے نا، تو یتطہرنا ہو گیا نا۔ یغتسلن بعد انقطاعہ، یعنی وہ حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ، جب وہ پاک ہو جائیں تو تم جمع کرو، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا تھا حیض میں بچنے کا، یعنی حالت حیض میں تم کو جس جگہ سے بچنے کا حکم دیا تھا، جب حیض ختم ہو جائے اور وہ پاک ہو جائیں تو تم اس جگہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اس جگہ تم جمع کر سکتے ہو، یعنی آگے کا راستہ۔ وَلَا تَعْدُوهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور تم آگے کے راستے کے علاوہ کی طرف تعدی نہ کرو، سمجھا؟ یعنی مقام قبول کے علاوہ دیگر راستوں کی طرف تم تجاوز نہ کرو کہ اس میں جمع کرنے لگو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیتا ہے اور اکرام کرتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا، اور اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو، یعنی گندگی سے جو لوگ پاک رہتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر جو کیا ہے کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، دونوں قرات یطہرنا یتطہرنا، دونوں قرات کو لے کر کے انہوں نے کیا تفسیر کیا ہے؟ یغتسلن بعد انقطاعہ، کیا کیا ہے؟ کہ جب عورتیں حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں، جب عورتیں حیض کے ختم ہونے کے بعد کیا کر لیں؟ غسل کر لیں، تو وتی ان کے وتی حلال ہوگی، کیا ہوگی؟ تو وتی حلال ہوگی۔ یہ مسلک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی انہوں نے جمہور کی قرات جو تخفیف کی ہے یطہرنا، اور جو قرات دوسری ہے یتطہرنا، یتطہرنا، یتطہرنا تشدید والی قرات، ان دونوں کا معنی الگ الگ نہیں کیا ہے، بلکہ ان دونوں کا معنی انہوں نے اپنے مسلک کے اعتبار سے یہ کیا ہے کہ جب عورتوں کا حیض ختم ہو جائے اور وہ غسل کر لیں تو کیا کرے؟ انسان وتی کر سکتا ہے، بغیر غسل کے وتی نہیں کر سکتا۔ ہم احناف کے نزدیک دونوں قرات کا محور الگ الگ ہے، دونوں قرات کا مطلب الگ الگ ہے۔ یطہرنا کا مطلب، یطہرنا ہم اس وقت لیں گے کہ جب عورتوں کا حیض ختم ہو جائے اس کی عادت پر، جب عورتوں کا حیض ختم ہو جائے اکثر مدت پر، 10 دن اکثر مدت ہے نا، تو 10 دن پر اگر عورتوں کا حیض ختم ہو جاتا ہے، سمجھا، تو اس صورت کے اندر بغیر کسی غسل کے بھی کیا ہے؟ آدمی وتی کر سکتا ہے، وتی حلال ہے نا، یہ یطہرنا کی صورت میں۔ اور یتطہرنا کی صورت میں کیا مطلب ہوگا؟ کہ جب اور کیا ہے عورتوں کا حیض ختم ہو جائے 10 دن سے کم پر، 10 دن سے کم پر، 5 دن پر، 6 دن پر، ہے نا، تو اس صورت کے اندر اگر عورت غسل کر لیتی ہے یا ایک نماز کا وقت گزر جاتا ہے، تب جا کر کے وتی کیا ہو سکتی ہے؟ حلال ہو سکتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو ہمارے اعتبار سے یطہرنا کا مطلب الگ ہے اور یتطہرنا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے دونوں کا مطلب ہوگا یغتسلن بعد انقطاعہ، کہ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں تو وتی حلال ہو جائے گی، ہے نا، بات ختم ہوئی۔ آگے دیکھیے، نساؤکم حرث لکم ای محل زرعکم للولد،
تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ ای محلو زرعکم للولد، یعنی اولاد کے حصول کے لیے بمنزلہ تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ کیا ہے کہ جس طرح انسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے اور اناج حاصل ہوتا ہے، اسی طرح انسان عورت کے شرمگاہ میں اپنا نطفہ ڈالتا ہے جس سے اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ تو عورتیں کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرسکم، تم اپنی کھیتی میں آؤ، تم اپنی کھیتی میں آؤ۔ ای محلہ، فاتو حرسکم ای محلہ وہو القبل، یعنی تم کھیتی کی جگہ میں آؤ اور وہ آگے کا راستہ ہے، اس لیے کہ اسی راستے سے آدمی کا نطفہ بچے دانی تک جو کھیتی کا محل ہے پہنچتا ہے۔ لہذا انسان کو وطی کرنا چاہیے اپنی بیویوں سے صرف اور صرف آگے کے راستے میں۔ لہذا تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں اولاد کے حصول کے لیے، لہذا تم اپنی کھیتی کی جگہ میں آؤ، تو اپنی کھیتی کی جگہ میں آؤ اور وہ آگے کا راستہ ہے، اس لیے کہ اسی آگے کے راستے سے انسان کا نطفہ بچے دانی تک پہنچتا ہے جہاں سے اولاد کا وجود ہوتا ہے۔ انا شیتم، کہ انا بمعنی کیفا ہے، کیفا شیتم، تم جس طرح چاہو، من قیام کھڑے ہو کر کے، وقعود اور بیٹھ کر کے، واستجاع اور لیٹ کر کے، واقبال اور آگے سے، وادبار اور پیچھے سے۔ نزل ردن لقول الیہود، یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں کے قول کو رد کرنے کے لیے کہ من اتا امرأتہ فی قبلها من جہت دبرها جاء الولد احول، کہ جو کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے آگے کے راستے میں پیچھے طرف سے تو لڑکا اس کو کا احول پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا احول، بھینگا، کیا ہوگا، بھینگا بچہ پیدا ہوگا۔ یعنی یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مقام صحبت ہی میں یعنی آگے کے راستے ہی میں وطی کرتا ہے لیکن وہ طریقہ اختیار کرتا ہے پیچھے سے، اس سے پیچھے سے، مقصود اس کا آگے ہی ہے لیکن طریقہ کیا ہے، وہ پیچھے سے اختیار کرتا ہے، تو اس صورت میں یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوگا بھینگا، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرسودہ اور موہوم نظریے کا رد کیا ہے۔ کوئی مقام مقصود جو ہے جہاں کھیتی ہوتی ہے وہاں آپ کا نطفہ ڈلنا چاہیے اور وہاں پہنچنا چاہیے، چاہے طریقہ آپ جون سا بھی اختیار کر لیں، طریقہ اختیار کرنے میں انسان کو آزادی ہے، لیکن مقصود کیا ہونا چاہیے کہ انسان کا نطفہ وہاں پہنچے جہاں کھیتی کا محل ہے، چاہے وہ جون سا طریقہ اختیار کرے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے ذات کے لیے عمل صالحہ کو آگے بھیجو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ عَمَلَ الصَّالِحِ، اور اپنے آپ کے لیے نیک عمل کو آگے بھیجو۔ کالتسمیۃ عند الجماع، جیسے کہ مثال کے طور پر جمع کرنا ہے تو آدمی بسم اللہ پڑھ لے، دعا پڑھ لے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، اور اللہ سے ڈرو اس کے امر اور نہیں کے معاملے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، اور تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ملاقات کرو گے بعث بعد الموت کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ لہذا انسان کو اس گھڑی میں، جو گھڑی صرف اور صرف کیا ہے، نفسانی خواہش کی تکمیل والی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت انسان کو صرف اپنا وجود اور بیوی کا وجود یاد رہتا ہے، بقیہ تمام چیزوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان یاد کرنا چاہیے اور دعا پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ کر لینا چاہیے، ہے نا۔ آگے دیکھیے، ابشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے مومنوں کو، الذین اتقوہ بالجنہ، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، ان کو بشارت دیجئے جنت کی، اس کی جنت کی بشارت دیجئے۔ یہ یہاں پر المومنین کا ذکر ہے، الذین اتقوا بالجنہ کہہ کر کے انہوں نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ عبارت کافی ہونا چاہیے وبشرہم، کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیچھے جو ذکر چل رہا ہے وہ ایمان والے بندوں ہی کا ذکر چل رہا ہے، ایمان والے بندوں ہی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بے منزلہ کھیتی کے ہیں، لہذا تمہارا مقصود کھیتی سے اولاد کا حصول ہونا چاہیے، اور پھر کیا ہے، نطفہ تمہارا وہاں پہنچنا چاہیے جہاں کھیتی کا محل ہے، چاہے جون سا طریقہ اختیار کرو، ہے نا۔
تو چل رہا ہے مومنین ہی کا تذکرہ، تو عبارت کافی تھی بشرہم، کیا تھی؟ بشرہم کافی ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نہ کہہ کر کے اس میں ظاہر کو اس کی جگہ رکھا، بشر المومنین کہا۔ کیا کہا؟ بشر المومنین کہا۔ تو یہ اس لیے کہا کہ کیا ہے کہ اوپر جو تذکرہ چل رہا تھا وہ جنرل تذکرہ چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا؟ جنرل تذکرہ چل رہا تھا، اور یہاں پر ایک خاص پس منظر میں تذکرہ چل رہا ہے، اسی لیے پہلے والے جو مومنین کا جو تھے وہ ایک طرح سے، سابق جو مومنین تھے وہ ایک طرح سے الگ ہو گئے لاحق مومنین کے۔ کس کے؟ بعد والے مومنین کے۔ تو پہلے والے جو مومنین کا تذکرہ تھا وہ ایک طرح سے جنرل تھا، اور یہاں پر جو تذکرہ ہے ایک خاص پس منظر میں تذکرہ ہے، بشارت دینے کا، بشارت دینے کا جو تذکرہ ہے ایک خاص پس منظر میں، اور یہ پس منظر جو فاتو ہرسکم وغیرہ کا جو ذکر ہوا ہے اس پس منظر میں، تو اس لیے دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا۔ وہ پہلا عام ہو گیا، ایک طرح سے یہ خاص ہو گیا، اسی لیے المومنین جو اس میں ظاہر آ گیا ہے تو ضمیر کی جگہ نہیں ہے، ضمیر نہیں لایا، کوئی دقت نہیں ہے۔